अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और हमारे व्यूअर्स। सब में पहले तो आपका बड़ा शुक्रगुजार कि आप लोग बाकायदगी से हमारी इन वीडियोस को देखते हैं और अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि इससे आपको फ़ायदा भी होता होगा। तो जनाब 2 दिसंबर की कॉल लेके आपके साथ सब में पहले बात करते हैं मार्केट की आज की कहानी पर। मार्केट की आज की कहानी को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये याद करें कि हमने पिछली वीडियो में क्या कहा है। अगर आप देख रहे हो तो पिछली चंद वीडियोस में मेरे ख्याल में 5-7 वीडियोस ऐसी हैं जिसमें मुसलसल एक मैसेज मेरा चल रहा था चार्ट के बराबर में, जिसमें मैं कह रहा था कि मार्केट जब रेंज में ट्रेड होती है तो क्या होता है, उसमें किस तरह तब्दीलियां रोनुमा होती हैं और हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। तो आज मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पिछली वो वीडियोस इस मैसेज को बार बार पढ़ा और समझा है तो अब मार्केट उस रेंज से निकली 27 दिसंबर, यहाँ दिसंबर लिख दिया मैंने, 27 नवंबर को, और बुल्स ने बुलाकर जो है वो मज़ाहमती सतह को अबूर किया और जिसकी वजह से अब तसलसल देखने में आ रहा है बुल्स की ताकत का, बावजूद इसके कि वॉल्यूम में कमी है। तो आज ये बात यहाँ पर नज़र आती है। कल की वीडियो अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने आपको कुछ बातें बताई। सब में पहले ये कि 166,990 के ऊपर बुल्स अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे अगर पहले स्टार्ट में मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगी, और हमने फिर ये देखा कि मार्केट 166,990 के ऊपर खुलने के साथ ही चली गई। हालांकि मार्केट ने एक वॉलेटाइल सूरत हाल पैदा की थी, प्री ओपन में गैप ओपनिंग स्टार्ट हुआ और फिर एक लो बनाया 166,024 का, मगर वो लो एक शार्प लो था, जो कि मैं हमेशा कहता हूँ कि प्री ओपनिंग वॉलेटिलिटी से हमें परेशान नहीं होना है, उसको देखना है, समझना है, उसमें हमने अपने स्टॉप लॉस भी हिट नहीं करवाने। तो उस प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद 166,990 के ऊपर मार्केट आराम से आके खड़ी हो गई। अगर आप वो जो लो बना था, अगर आप उससे वापसी का टाइम देखें 166,600 तक जो मार्केट आई है वो 9:47 पे आ चुकी थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना, और लो लगा था अगर मैं टाइम के हिसाब से बताऊं तो 9:40 पे जो ये लो लगा था। तो सिर्फ 7 मिनट में मार्केट 166,700 600 के पास आ गई और फिर 990 को तोड़ के उसके ऊपर सरवाइव करना शुरू कर दिया। फिर 990 से नीचे नहीं आई और वही वजह थी कि एक तसलसल देखने में आया और वो तसलसल फिर हमारा जो दिया गया हदफ था, टारगेट था 167,945, मार्केट उसको अचीव कर पाई। मार्केट ने हाई जो बनाया वो 168,246 का है और मार्केट एक ज़बरदस्त इम्प्रेसिव गेन के साथ बंद हुई है 1384 पॉइंट के इजाफे के साथ। वॉल्यूम कोई 2-3% जुमे के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वॉल्यूम में तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा, मगर मोमेंटम बरकरार है, तसलसल डायरेक्शन में बरकरार है। अगर आप नोटिस करें चार्ट पे, अगर आप देखेंगे तो ये चौथा बुलिश सेशन था, जो आज का सेशन था ये चौथा कंसिस्टेंट बुलिश सेशन था। अगर मैं आपको बताऊं तो 26 नवंबर को 165.64 का लो था, 165.54 का लो था, और आज का हाई देख लें आप 168.264, शायद 168.246 का हाई बना है। और जो मैंने बताया आपको 26 तारीख का जो लो है वो 165.65 का है, ठीक है। तो अगर आप इसका अंदाज़ा लगाएं तो मार्केट ने जो रिसेंट लो से आज के हाई तक जो दौड़ लगाई है 7,681 पॉइंट की है, 7,681 पॉइंट की। तो ये बेसिकली अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो मार्केट ने 4 सेशन में मूव बनाई है तकरीबन 4.78% की, और तसलसल है ये, तो बड़ी ये बुल्स की पावर को रिफ्लेक्ट करता है। तो बहरहाल आज की मिड डे कॉल में, बल्कि मिड डे से भी पहले एक सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि कोई एग्जॉस्शन के सिग्नल अभी नहीं बन रहे, मार्केट बहुत अच्छी है, और फिर हमने वो देखा भी। और फिर मिड डे कॉल में मैंने आपको मेंशन किया जहां वॉल्यूम बार्स भी दिखाए थे। अब यहाँ वॉल्यूम बार्स को देखें कि आपको 2 बजे के बाद वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। यही बात हमारी मिड डे में भी हुई थी
تو جو والیوم کا پیٹرن تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ 2 بجے کے بعد آ رہا ہے. شروع میں والیوم بڑے اچھے تھے مگر 12 بجے کے بعد انفیکٹ 11:15 بجے سے والیوم ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے. 11:15 بجے سے 2 بجے تک والیوم میں کافی کمی رہی. 2.5 ملین پر 5 منٹ چلتا رہا. پھر 2 بجے کے بعد والیوم 4 ملین, پھر 7.5 ملین, اور پھر 1 کروڑ بھی ہوئے. اور زیادہ سے زیادہ آخری جو 10 منٹ ہے اس میں تقریباً 2.5 کروڑ کا یا 2.25 کروڑ کا والیوم دیکھنے کو ملا. تو خیر آخر میں تو ہمیشہ ہاتھ بدلے جاتے ہیں, پروفٹ ٹیکنگ بھی ہوتی ہے. تو آخری 10-15 منٹ میرے لیے اتنے اہم نہیں ہوتے, مگر تسلسل 2 بجے سے بڑھنے کا والیوم شروع ہو گیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح جب مارکیٹ کھلتی ہے تو اس وقت بھی تھوڑے والیوم زیادہ ہو سکتے ہیں, پھر اس کے تسلسل کو دیکھنا پڑتا ہے. آج مارکیٹ میں کچھ تسلسل تھا مگر 11:15 بجے والیوم پتہ نہیں کیوں کم ہو گئے, بہت کم ہو گئے. اینی ویز, دوسری اچھی بات یہ کہ مارکیٹ میں جو ایکٹیویٹی تھی وہ مجھے بہتر اسٹاک میں کافی نظر آئی کہ اچھے اسٹاک بھی اچھا پرفارم کر رہے تھے. پتہ نہیں آپ لوگوں کی سلیکشن کیسی ہوتی ہے, مگر جو سلیکٹیو اسٹاک ہم روزانہ اسکرپٹ کال میں دیتے وہ ہمیں ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے بھی نظر آئے, پرفارم کرتے نظر آئے. امید ہے کہ آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو آج ہپکو کی پرفارمنس بڑی زبردست تھی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بیکو کی پرفارمنس کو دیکھ لیں, بی او پی کو دیکھ لیں. سوئی سدرن تو پرفارم کر ہی رہا ہے. پی پی ایل تو الحمدللہ وہ بھی بہترین جا رہا ہے اگر آپ پچھلی کالیں فالو کرتے آ رہے ہیں. آج ٹیلی نے بھی تھوڑی سی اچھی پرفارمنس دی. ٹی آر جی کی نے آؤٹ پرفارم کیا, ہپکو نے آؤٹ پرفارم کیا, پاک الیکٹران نے کیا, ٹھٹا سیمنٹ نے کیا. کس کا نام لیں, ٹام سی ایل ہے, ایئر لنک ہے, آئی بی ایل ایچ ایل ہے, بہت سارے اسٹاک ہیں جنہوں نے اچھی پرفارمنس دی. تو اوور آل یہ کہنا چاہیے کہ مارکیٹ میں بڑا اچھا ڈسٹریبیوشن آف والیوم تھا اور بڑا اچھا ڈسٹریبیوشن آف پرفارمنس بھی تھا. چلتے ہیں امپورٹنٹ لیول اینڈ ٹریگرز کی جانب. تو جس طرح میں نے کہا کہ بلز نے ایک تسلسل آج دکھایا ہے, چوتھا سیشن تھا آج, اور اللہ نے چاہا تو والیوم بڑھیں گے اگر تسلسل برقرار رہا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مارکیٹ 169.075 جس کو میں ٹارگٹ بھی قرار دے رہا ہوں, مجھے یہ ایک ہڈل کی شکل میں نظر آتا ہے. ایک بار مارکیٹ اس کے اوپر کلوزنگ دینا شروع کر دے, نیا ہسٹورک ہائی بھی دیکھ لیں گے اور مارکیٹ میں زبردست والیوم بھی دیکھ لیں گے. آپ مارکیٹ اس کے اوپر کلوز ہونا شروع کر دے انشاءاللہ تعالی. اچھا جناب, اب آنے والے سیشن میں اگر پرائس انڈیکس جو ہے, جو پرائس ایکشن لکھا ہے, میں انڈیکس کی بات کر رہا ہوں, اگر انڈیکس 168,445 کے اوپر سروائیو کرے آفٹر پری اوپن, تو میں سمجھتا ہوں بلز اپنے اس کنٹرول کو برقرار رکھیں گے. ٹریڈرز کو میرا مشورہ آپٹیمسٹک رہنے کا ہے اور 168,445 کو سپورٹ بنا لے. اور یہ جو شارپ لو ہیں یا کوئی پری اوپن والیٹیلٹی والا لو ہے وہ میرے لیے اہم نہیں ہے. مطلب کل کوئی یہ نہ سمجھے کہ 168,445 کے اوپر مارکیٹ سسٹین کر رہی ہے, اگر 100-150 پوائنٹ نیچے گئی 10 منٹ 5 منٹ کے لیے پھر اوپر آ گئی, ارے 168,445 ٹوٹ گیا. ایسا نہیں ہوتا یار. 1,68,000 کی مارکیٹ ہے, سانس لیتی ہے تو 100-150 پوائنٹ اوپر نیچے کر لیتی ہے. تو سسٹینیبلٹی کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اگر آپ لوگوں کو سسٹینیبلٹی سمجھ میں نہیں آتی تو ہم اس کے لیے پروگرامز بھی کرتے ہیں, آپ شعیب سے رابطے بھی کریں تو اس پہ ہم اپنا زوم سیشن پہ بھی سمجھاتے ہیں, ان پرسن بھی سمجھاتے ہیں, کیونکہ ایک ٹریڈر کے لیے سسٹینیبلٹی کو سمجھنا, سینٹیمنٹ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, تو یہ تو ہے صورتحال. بیئرز کے لیے مجھے زیادہ کچھ نظر نہیں آ رہا, مگر رسک مینجمنٹ کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو یہ جو 167,990 910 کا پہلی سپورٹ لیول ہے, اس کے نیچے رکنا نہیں چاہیے. مارکیٹ کو رکے گی تو والیوم کم کرے گی. جو والیوم آج نظر آ رہے ہیں ویسے نہیں ہوں گے, اور کم ہو جائیں گے جس طرح 2-3 دن پہلے تھے. اور اگر 167 165 کے نیچے ٹریڈنگ شروع ہو گئی تو وہاں سے ذرا دقت بلز کے لیے پیدا ہو جائے گی.
مگر الحمدللہ بلز نے اتنا اچھا فاصلہ 7600 پوائنٹ کا طے کیا ہے کہ ان کے پاس جگہ تو کافی ہے، اگر نیچے جائیں بھی تو یہ کم بیک کر لیں گے. مگر ہماری ڈیلی کال فوکس کرتی ہے انٹرا ڈے کو، ٹھیک ہے نا. تو میں انٹرا ڈے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ 167 165 کے نیچے اگر مارکیٹ گئی تو یہ جو تسلسل آج تک ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 4 دنوں سے، وہ تسلسل ٹوٹ جائے گا، مندی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. تو یہ اوور آل صورتحال ہے. اور اس کے علاوہ ٹریڈنگ فلسفے پہ اگر ہم جائیں تو میں یہ کہوں گا کہ ٹریڈنگ صرف لیول کے حوالے سے نہیں ہے. اہمیت اس بات کی ہے کہ اس لیولز کے اوپر ہمارے ڈسپلن کیا ہے، ہماری فالوئنگ کیا ہے، ہم کس طریقے سے ان لیولز یا ٹریگر کو سمجھتے ہیں، فالو کرتے ہیں. اور پچھلی کئی کالوں میں جس طرح میں نے کہا کہ میں بتا رہا تھا کہ مارکیٹ ایک رینج میں ہے، ٹریگر فیصلہ کر دیں گے اس کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو موو بنی ہے اس نے آپ کو کانفیڈنس دیا ہوگا، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا والیوم کی فکر نہیں کرنا، تسلسل برقرار رہا تو والیوم بھی آ جائے گا. تو ڈسپلن میں رہنا، ان تمام ٹریگرز اور لیول کو سمجھنا وہ بہت ضروری ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر آپ اس میں رہے ہیں تو یہ جو ریلی اس وقت بنی ہے اس کو آپ انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. میں پوری امید کر رہا ہوں کہ ایسا ہو رہا ہوگا. بہرحال بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا. ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کر کے بتائیے کیا چیز آپ کو اچھی لگی، کیا چیز اچھی نہیں لگی. اور اگر لگتا ہے ہماری ویڈیوز فائدہ مند ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.